اللہ تعالیٰ روح سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں بے مثل اور بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء۔ یہ جو نسبت ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی روح اس میں پھونک دوں، کسی چیز کی اہمیت، عظمت، وقت بیان کرنے کے لیے خالق کائنات اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے۔ جیسے مسجد کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، تو کیا اللہ اس میں رہتا ہے؟ نہ، اس کی عظمت کی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ بیت اللہ، کعبۃ اللہ، اس کو بھی اسی لیے کہتے ہیں، وہاں کو رب رہتا نہیں ہے، وہ رہنے سے، مکان سے وہ پاک ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی، اس چیز کی اہمیت بتانے کے لیے کہ انسانی جسم میں قیمتی چیز یہی روح ہے۔ جیسے جو ہے نا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، قرآن کہتا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ تو دنیا کے اندر جتنے اونٹ ہیں وہ رب کی تخلیق ہیں، لیکن قرآن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی اونٹنی، اس لیے کہ وہ بطور معجزہ وارد وجود میں آئی تھی۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ اگر تو اللہ کا نبی ہے، تو سچا ہے، اس چٹان سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ بھی حاملہ ہو اور ہمارے سامنے بچے کو جنم دے تو ہم تیری نبوت کو مان لیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو وہ اونٹنی اس چٹان سے نکلی۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ اور رب تعالیٰ کی قدرت کا اظہار۔ اس اونٹنی کو قرآن کہتا ہے وہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ لہذا اس نسبت کو نسبت اعزازی، آنریری یا تشریفی، یعنی اس چیز کی عظمت کو بیان کیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ روح سے پاک ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اس روح کی نسبت اپنی طرف کی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ اب روح کے بارے میں، حالانکہ جب رب فرمایا کہ جب میں بشر کو مٹی سے بنا رہا ہوں، اس کا پتلا تیار کر لوں، تو اس وقت سجدے کا حکم نہیں ہے۔ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو پھر تم نے اسے سجدہ کرنا ہے۔ قیمتی چیز اس جسم میں روح ہے، اور روح کے بارے میں قرآن پاک دوسرے مقام پر بھی کہہ رہا ہے کہ اس عالم اجسام سے پہلے عالم ارواح کو بنا دیا گیا۔ ساری روحیں، جن روحوں نے قیامت تک زمین پر آنا ہے، خالق کائنات نے ان تمام روحوں کو اس عالم اجسام سے پہلے بنا دیا، اور قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ یعنی موت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ روح اس جسم کو چھوڑ دیتی ہے، یہ موت ہے، ورنہ روح باقی ہے۔ اور حدیث میں جو اس کا ذکر ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے کہ رب تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا فرمایا نا، آدم علیہ السلام کی روح بھی پہلے بنا دی، کیونکہ قرآن کی آیت بتا رہی کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو اسے پھر تم نے سجدہ کرنا ہے۔ تمام روحیں پہلے بنا دی گئی ابھی، اور وہ حدیث میں عرض کر دیتا ہوں جو ان کی تخلیق بتا رہی ہے کہ وہ روحیں پہلے بنا دی گئی۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن بھی اس کو بیان کر رہا ہے کہ انسانی نطفہ عورت کے رحم میں 40 دن تک پانی کی شکل میں رہتا ہے، 40 دن کے بعد وہ خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت بننا شروع ہوتا ہے، پھر 40 دن بعد اس کے اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے اعضاء ماں کے پیٹ میں مکمل ہوتے ہیں تو فرشتے اس کی روح لاتے ہیں۔ دیکھیں جسم اب بن رہا ہے، ماں کے پیٹ میں جسم اب بن رہا ہے، فرشتے اس کی روح لاتے ہیں اور اس جسم میں پھونک دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ساتھ اس کی ہسٹری شیٹ کہ یہ روح دنیا میں کتنی مدت رہے گی، اس کا رزق کتنا ہے، واپسی کب ہے، یہ روح سعید ہے یا شقی، یہ روح جنتی ہے کہ دوزخی،
اتنا رب تعالیٰ نے علم فرشتوں کو بھی دے دیا کہ اس بندے کے پورے حالات فرشتے بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنی مدت رہے گا، اس نے کب مرنا ہے، اور یہ روح جنتی ہے کہ دوزخی۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ فرشتے اس کی روح لاتے ہیں۔ وہ روح عالم ارواح میں، جس کا ایک نام عالم امر بھی ہے، وہ وہاں موجود ہے، اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں ہے کہ رب تعالیٰ نے تمام روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس عالم ارواح میں میری اور تمہاری روح موجود تھی، لیکن ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے رب کی ربوبیت کا اقرار وہاں کیا۔ لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، ورنہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس روح نے عالم امر میں رب کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، روحیں وہاں موجود ہیں، اور حدیث میں کہ الارواح جنود مجندہ، عالم ابر میں یہ روحیں ایک ملا جلا لشکر ہیں۔ وہاں جن روحوں کی آپس میں شناسائی، دوستی، وہ دوستی یہاں بھی دنیا میں آ کر ظاہر ہوتی ہے، اور وہاں اگر کوئی اجنبیت ہے تو وہ اجنبیت یہاں بھی آ کر باقی رہتی ہے۔ رب تعالیٰ نے روحوں سے پوچھا، جب روحوں کے پاس جسم نہیں ہے، صرف روح خالص، رب تعالیٰ فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام روحوں نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ روح نے رب کا کلام سنا، روح سنتی ہے، رب کا کلام سمجھا، وہ عقل رکھتی ہے، اس نے جواب دیا، وہ قوت گویائی رکھتی ہے، یعنی جسم سے ہٹ کر روح سنتی ہے، سمجھتی ہے، بولتی ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے اس جسم کو چھوڑ دینے کے بعد بھی روح کی یہ صلاحیتیں باقی ہیں، وہ سنتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، بولتی بھی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے کہ جب بندے کا آخری وقت آتا ہے تو ملک الموت فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ روح قبض کرنے آتا ہے، اور روح سے خطاب کرتا ہے، جسم سے نہ، روح سے۔ ایک تو قرآن پاک نے کہا ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ لیکن یہ روح تو بہت کوئی اعلیٰ روح ہے جس کو اس انداز میں قرآن خطاب کر رہا ہے کہ عزرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اے روح مطمئن، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں داخل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جو اس انسان کو زندگی میں دی جا رہی ہے، ابھی وہ زمین پر ہے، لیکن یہ خطاب ملک الموت کا روح سے ہے۔ اگر روح سنتی نہیں ہے تو عزرائیل علیہ السلام سے بات کیسے کر رہے ہیں؟ حدیث میں ایک دوسرا الفاظ بھی ہے کہ وہ نیک روح سے جو خطاب کرتا ہے ملک الموت، کہ اس پاکیزہ روح، اس پاکیزہ جسم میں پاکیزہ رہنے والی روح، اس پاکیزہ جسم میں رہنے والی پاکیزہ روح رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، یعنی یہ وہ روح جو نیک ہے، اس سے بھی عزرائیل علیہ السلام خطاب ہے، اس پاکیزہ جسم میں
رہنے والی پاکیزہ روح رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ روح خوشی سے باہر آتی ہے جیسے مشک سے پانی کا قطرہ باہر آ جاتا ہے، اور پھر اسے جنتی لباس میں لپیٹ کر وہ روح خوشبودار ہوتی ہے، رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جہاں سے وہ روح گزرتی ہے وہ فضا بھی معطر ہوتی جاتی ہے، فرشتے بھی اسے مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی، اسے واپس لے چلو۔ جب وہ روح لائی جاتی ہے تو گھر والے اس کی غسل کی تیاری کر رہے ہیں، وہ غسل کا منظر دیکھ رہی ہے۔ جب آپ اس کے جسم کو چارپائی پر لٹا دیتے ہیں، کفن پہنا دیتے ہیں اور قبرستان کی طرف لے چلتے ہیں تو حدیث میں آتے ہیں کہ وہ روح کہتی ہے مجھے اپنی منزل کی طرف جلدی لے چلو، یعنی وہ بول رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے کہ مجھے اپنی منزل کی طرف جلدی لے چلو۔ اگر وہ روح بد ہے، عزرائیل علیہ السلام اسے خطاب کرتے ہیں کہ خبیث جسم میں رہنے والی خبیث روح باہر آ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ روح جسم کے رگ و ریشے سے چمٹتی ہے، باہر نہیں آتی۔ عزرائیل علیہ السلام اسے زبردستی باہر نکالتے ہیں۔ حدیث میں اس کی مثال بھی ہے کہ اگر کوئی خاردار جھاڑی کسی روح کے گٹھے کے اندر موجود ہو اور کوئی طاقتور آدمی اس جھاڑی کو باہر کھینچے تو اس ہر کانٹے کے ساتھ اس روح کے ریشے چمٹ جائیں گے۔ اس طرح عزرائیل علیہ السلام اس کو باہر نکالتے ہیں، اور پھر ایک وہ روح بدبودار ہوتی ہے، اسے ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر اسے بھی رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے سے ناراض جیسے زمین پر پھینک دوں۔ وہ بھی روح دیکھتی ہے کہ جب اس کی جسم کو چارپائی پر رکھ کر لوگ لے چلتے ہیں تو روح کہتے ہیں چیختی چلاتی ہے کہ کہاں لے جا رہے ہو، مجھے نہ لے جاؤ۔ روح بول رہی ہے، اور حدیث طیبہ میں ہے کہ انسان اس کی چیخ و پکار کو نہیں سنتا، اگر اس روح کی چیخ و پکار سنتا تو جنازہ چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ لیکن یہ ساری چیزیں حدیث طیبہ میں ہے کہ روح بول بھی رہی ہے اور اس منظر کو دیکھ بھی رہی ہے۔ اور جو میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہا تھا، حضرت عمر بن عاص فاتح مصر، جنہوں نے مصر کو فتح کیا تھا، اسلامی لشکر کے بڑے جنرل رہے ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی۔ جب ان کا آخری وقت آیا نا، انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دے چکو، کفن دے چکو، جنازہ پڑھ چکو، قبر میں مجھے دفن کرو، تو میری قبر پر اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے پھر اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اونٹ کا ذبح کرنا، اس کا گوشت بنانا، اسے تقسیم کرنا وقت لگتا ہے۔ ایک صحابی رسول اپنی اولاد کو حکم دے رہا ہے، وصیت کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد اتنی دیر میری قبر کے پاس بیٹھے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا بتائی؟ اس لیے کہ حتی استانس بکم، تاکہ تمہاری موجودگی میں مجھے تسلی رہے اور میں نکیرین کو صحیح جواب دے سکوں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے یہ جو قبر ہے یہ عالم برزخ نہیں ہے، یہ 6 فٹ کا گڑھا عالم برزخ ایک اور الگ جہان ہے، آپ کی اس دنیا سے 1000 گنا، کروڑ گنا بڑا جہان، عقل سے ماورا جہان۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نیک روح سے سوالات کرتے ہیں نا نکیرین، اور وہ صحیح جواب دیتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اسے نم کا نامت العروس، جس طرح ایک دلہن سوتی ہے اب سو جا، اور تا حد نگاہ اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ادھر ہی 6 فٹ گڑھا ادھر ہی رہتا ہے، تو یہ تا حد نگاہ اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا۔ معلوم ہے کہ یہ کسی اور جہان کی بات ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کسی بندے کو آپ 12 بجے دوپہر کو دفن کریں یا رات کو 12 بجے دفن کریں،
عالم برزخ میں اس کے لیے اثر کا وقت ہے، جب نکیر عین آ کر اسے اٹھاتے ہیں نا، سوال